السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے پیارے محترم دوستو، آج کی ویڈیو میں مجھے یہ بات کرنی ہے، یہ گفتگو کرنی ہے کہ اللہ پاک نے اپنے حبیب کے نور کو پیدا فرمایا اپنے نور سے۔ اس سے قبل میں آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں، پڑھیں بآواز بلند درود پاک صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا سب سے پہلے جو تعارف کروایا وہ نور خدا ہونے کے حوالے سے کروایا، جبکہ کوئی بھی اس دنیا ارض و سما میں نہیں تھا، بلکہ ارض و سما کا وجود بھی نہیں تھا۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، سب سے پہلے کس کو پیدا کیا؟ تو جواب میرے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان اقدس سے سنیے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نورہ۔ اللہ تعالی نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ معلوم ہوا کہ جب اللہ کے سوا کبھی کوئی موجود نہیں تھا، کوئی حوالہ موجود نہیں ملتا، تو اس وقت بھی میرے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حوالہ موجود تھا۔ اب ایک بات یہاں پر بہت ضروری ہے، وہ یہ بات ہے کہ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ کا نور مان رہے ہیں، وہ کیسے مان رہے ہیں، اور جو لوگ انکار کر رہے ہیں وہ کس دلیل سے انکار کر رہے ہیں، یہاں پر یہ دونوں باتیں وضاحت سے بیان کرنا انتہائی ضروری ہیں۔ سب سے پہلے ان لوگوں کی بات کرتا ہوں کہ جو رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو نور خدا نہیں مانتے۔ کیا وجہ؟ یعنی آقا کے نور، یعنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نور خدا ہونے پر اعتراض کرنے والے اور اس صفت نوری کا انکار کرنے والے کہتے ہیں کہ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نور تسلیم کر لیا تو پھر اس بات پر ثابت ہوا کہ اللہ کا نور کم ہو گیا، یعنی نور کوئی مٹیریل نہیں ہے کہ اس سے کوئی دوسری چیز بن سکے۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ تو اعتراض کا جواب سنیے۔ دیکھیے، بات تو تب کی جائے کہ جب اللہ کے نور کو کوئی چیز مانا جائے، یعنی مجھے یہاں یہ کہنا ہے کہ میرا رب کوئی چیز نہیں ہے، اور نہ ہی اس کی تمام صفات میں سے کوئی صفت جز ہے، بلکہ وہ تو کل سے بھی پاک ہے۔ ہاں اللہ کے نور کو نہ جز کہہ سکتے ہو اور نہ ہی کل کہہ سکتے ہو، وہ اس لیے کہ وہ خلاق عالم تو جز کا بھی خالق ہے اور کل کا بھی خالق ہے، اور خود نہ کوئی جز ہے اور نہ کل ہے۔ اور جز اس لیے نہیں ہے کہ اگر اس کو جز مان لیں تو جز کی ترکیب ہوگی، اور جس کی ترکیب ہو وہ وہاں حادث ہوگا، حدوث بھی ہوگا، اور اگر حدوث مان لیا جائے تو یہ اللہ کی لازوال ذاتی صفت کے خلاف ہوگا، اور اسی طرح کل کا بھی حکم ہے۔ تو اس لیے میرا خدا جز سے بھی پاک ہے اور کل سے بھی پاک ہے، اور جز کی تقسیم بھی تم بنا رہے ہو اور کل کی حد بھی تم مقرر کر رہے ہو۔ آؤ دیکھو، اب کل کس کو کہتے ہیں؟ یعنی بہت سارے اجزاء کو یکجا کیا جائے اور بہت سارے
جزوں کو اکٹھا کیا جائے تو پھر کل بنتا ہے۔ یعنی اگر خدا کی ذات کو یا اس کی کسی صفت کو کل مانو گے تو پھر اس سے پہلے اس کے جز بھی مانو گے۔ تو تم بتاؤ کہ کیا خدا کا جز ہو سکتا ہے؟ تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے ذات کے لیے جز کا لفظ نہیں بولا جائے گا، اس لیے کہ وہ تو جز کا بھی خالق ہے اور کل کا بھی خالق ہے۔ جب یہ بات ثابت ہوگی تو اب یہ عقیدہ غلط ثابت ہوا کہ اگر کوئی یہ کہے کہ نور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر کوئی یہ کہے کہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا جز ہے تو یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ صرف گمراہی ہے۔ آئیے اب اس کی وضاحت بھی کر دوں کہ ہم اہل سنت والجماعت ٹناٹن سنیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نور کیسے مانتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ یہ ہرگز نہیں کہ اللہ کے نور سے نور جدا ہو کر پھر نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وجود میں آیا، نہیں، ہمارا یہ عقیدہ ہرگز نہیں ہے، بلکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نور ذاتی کی تجلی سے نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وجود میں آیا، اللہ کے نور کے فیض سے نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وجود میں آیا بلا تشبیہ۔ اب دیکھیے کہ جس طرح آسمان پر سورج دن کو روشن ہوتا ہے اور آپ زمین پر اپنے گھر کی چھت پر ایک شیشہ یعنی آئینہ رکھیں تو آپ کو آسمان والا سورج مکمل اس شیشے میں نظر آئے گا، اور اسی طرح ایک شیشے سے زیادہ اگر آپ ہزاروں شیشے بھی چھت پر رکھ دیں اور علیحدہ سب کو دیکھیں تو آپ کو سب میں سورج کا عکس نظر آئے گا، اب بتاؤ کہ وہ شیشہ جو ہے کیا سورج کا جز بن گیا ہے؟ تو وہ شیشہ جو ہے کیا سورج کا حصہ بن گیا ہے؟ وہ شیشہ جو ہے کیا سورج بن گیا ہے؟ نہیں، کوئی بھی صاحب عقل یہ نہیں کہے گا کہ وہ شیشہ سورج کا حصہ بن گیا ہے، یا کوئی شعور اور علم رکھنے والا یہ نہیں کہے گا کہ وہ سورج کی روشنی اب کم ہو گئی ہے، بلکہ یہ کہا جائے گا کہ یہ شیشہ سورج کی روشنی کا مظہر بن گیا ہے، یہ اس چیز کی روشنی کے فیض سے اس کا عکس بن گیا ہے۔ دیکھیے، نہ ہی تو شیشہ سورج کا جز بنا ہے، نہ ہی تو شیشہ سورج کا حصہ بنا ہے، نہ ہی تو شیشہ سورج کی روشنی میں کمی کرنے والا بنا ہے، بلکہ سورج کی روشنی اس کو اپنے فیض سے روشن کر رہی ہے، اس کو چمکا رہی ہے اور اس میں سورج نظر آ رہا ہے۔ وہ شیشہ خود سورج نہیں بنا، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم جو اللہ کے نور سے مانتے ہیں یہ عقیدہ حدیث سے بنایا ہے، اور بلا تشبیہ عرض کر رہا ہوں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبی کا من نورہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے خلق کیا، پیدا فرمایا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک صفات الہی کی مظہر ہے۔ اللہ نے اپنے نور کے فیض سے نور محمدی کو پیدا فرمایا، اپنے نور کے عکس سے نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو وجود بخشا۔ اب اللہ کا نور کوئی جز نہیں بنا، کوئی کم نہیں ہوا، کوئی مخلوق نہیں بنا، کوئی مٹیریل نہیں بنا، بلکہ اللہ کا نور اپنی شان کے لائق جتنا ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے، اور وہ پورے کا پورا ہے۔ لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک اس نور کا مظہر ہے، اس لیے ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو نور خدا کہتے ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک جمال حق کا ایسا بے مثال
وہ لاجواب آئینہ ہے کہ آئینے میں جو سورج کا نور نظر آئے گا وہ شیشے کا نہیں بلکہ سورج کا نور ہوگا، اس لیے کہ اصل نور سورج کا ہے، اصل روشنی سورج کی ہے، آئینہ تو اس نور کا مظہر ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جو نور نظر آ رہا ہے وہ نور خدا کا ہے۔ صلی اللہ علیہ نبی الامی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اس گفتگو سے معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہ اپنا تعارف فرمایا کہ ان اللہ تعالیٰ قد خلق قبل الاشیاء نورا نبی کا من نوری، کہ اے جابر بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ اس پہ گمراہ بدعقیدہ لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اللہ کے نور سے نبی کا نور، یعنی کہ اللہ کے نور سے نبی کا نور بنا ہے تو اللہ کا نور کم ہو گیا ہے، جس کا جواب اس گفتگو میں تھا کہ اللہ کے نور سے نبی ماننا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نور کم ہو گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بالکل اسی طریقے سے ہے جیسے سورج کی روشنی ایک شیشے پہ پڑ رہی ہو تو اس شیشے میں جو روشنی آ رہی ہے وہ سورج کی آ رہی ہے، لیکن شیشہ سورج نہیں بنا ہے۔ اسی طریقے سے ہم مانتے ہیں کہ ہمارے نبی میں جو نور ہے وہ اللہ کا نور ہے، جیسے شیشے میں سورج کی روشنی چمک رہی ہے ویسے ہی ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں اللہ کا نور چمک رہا ہے، گویا کہ ہمارے رسول اللہ کے نور کے مظہر اتم ہے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔